والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھما دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین کو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور دوساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین محترم، معاشرے دے اندر زندگی بسر کردے آیا لیل و نہار سفرات کردے انسان دی زندگی دے اندر وہ بھی موقع میسر ہوندے نے کہ اللہ انسان کو بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرنے دی ہمت اور طاقت عطا فرماندا ہے. اور ساڈا بھی یہ ذہن بن چکے ہے، اسی بھی اسی طرف ہی لگانے کہ نیکی کریے تے بڑی تو بڑی کریے. چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو اسی کچھ تے ہم جی حقیر سمجھنے ہاں، حالانکہ جڑی چھوٹیاں نیکیاں نے انہاں نو حقیر نہیں جاننا چاہیے، انہاں نو زیادہ کوشش نال پہلو کرنا چاہیے. اگر بندہ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں ہی کرن لگ جاوے تے دن اندر کئی نیکیاں انسان کر سکتا ہے. بڑی نیکی کرنے دا تے انسان کو شاید ہی کتے دن اندر موقع میسر آندا ہے، لیکن جو چھوٹیاں نیکیاں نے انہاں دے اندر بے شمار نیکیاں شامل نے. حضرات، راستے کو صاف کرنا بھی نیکی ہے. ایسی چیز جڑی رستے اندر آڑے لوگاں نو پریشان پہ کر دیے، لوگاں دے گزرن اندر مشقت پیدا پہ کر دیے، ایسی چیز نو دور کرنا بھی نیکی ہے.
حضرات دیگر اور چھوٹیاں چھوٹیاں بے شمار نیکیاں نے، لیکن حضرات یاد رکھیے دین اسلام اندر بہت ساریاں نیکیاں ایسیاں نے جڑیاں اسی جناب والا سانو معلوم نہیں، سانو پتہ نہیں، لیکن انہاں دا اجر اس قدر زیادہ ہے، انہاں دا ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ ایک انسان ایک چھوٹی جنی نیکی کرتا ہے، ایک انسان محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، مشقت بھی نہیں کرنی پہنتی، حضرات بڑی آسان تو آسان نیکی ہے، بڑا جناب والا چھوٹا جنا عمل نیکی دا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ 4-5 لاکھ روپیہ لا کے محنت مشقت سفر دیاں مشقتاں حضرات ہوا بدلی دیاں مشقتاں برداشت کرن دے باوجود مکہ مدینے اندر جاندہ ہے، جا کے حج بیت اللہ دیاں سعادتاں حاصل کردہ ہے، پھر جا کے حج کردہ ہے، حضرات اینا خرچہ کرن دے بعد اپنا جناب والا ملک تو باہر جان دے بعد جناب والا پیسے لان دے بعد جا کے پھر انہوں حج ملدا ہے حضرات۔ لیکن ساڈے دین اسلام اندر بہت ساریاں نیکیاں ایسیاں جے اے عمل کر لئیے تے اللہ حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ گھر بیٹھے آئیں بڑے آسان عمل نے اور بڑے چھوٹے چھوٹے عمل نے، کوئی بڑے عمل نہیں۔ حضرات سانو جلد بازیاں نے کچھ لے بیٹھیاں نے، اسی نماز پڑھن دے بعد پھٹافٹ اٹھ کے دوڑن دی کرنے ہیں، شکر کیتے امام صاحب نے سلام پھیری ہے، ہن جلدی نال جوتا پہنیے تے مسجد جو باہر چلے جائیے۔ حضرات اس دے علاوہ اسی جناب والا مسجد دی مجالس اندر آ کے بہنا بھی زیادہ پسند نہیں کر دے، اے جی بار بار وہی گلاں نے، اے جی بار بار وہی چیزاں نے۔ اللہ دے بندیاں تینوں پتہ نہیں تیرے مجلس اندر آن دے نال، تیرے بیٹھن دے نال، تیرا سماعت کرن دے نال اور چاہے وہی باتاں نے، لیکن میرے رب نو تیرا آنا پسند آیا ہے۔ تو گھروں نماز واسطے نکلنا ہے، میرے رب نو تیرا آنا پسند آیا ہے۔ تو وضو گھروں کر کے آویں، میرے رب نو تیرا وضو کرنا پسند آیا ہے۔ اور خدا دی قسم اے چھوٹے چھوٹے عمل او عمل نے جنہاں دا اجر کائنات دے رب نے حج اور عمرے دے برابر رکھ چھڑے۔ تو حضرات آئیے آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے چند ایسیاں نیکیاں اور چند ایسے عمل رکھنے چاہنا ہاں جنہاں دا اجر بہت زیادہ ہے، بہت بڑے عمل نے حضرات، بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے، بڑے بڑے عمل نے۔ اے جناب والا پھر انہاں دا جڑا ثواب ہے نا وہ حج اور عمرے دے برابر ثواب ملدا جے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں بڑے آسان آسان عمل نے، لیکن اللہ پاک نے انہاں دا اجر اور ثواب حج اور عمرے دے برابر رکھے آئے۔ انہاں دا اجر بہت زیادہ ہے، انہاں دا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آئیے حضرات ذرا غور کر دے جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے نے صحابیو اس دنیا اندر زندگی گزارنے والے 4 قسم دے لوگ نے، 4 قسم دے انسان نے جڑے اس دنیا اندر زندگی بسر کرتے نے۔ حضرات آئیے میں تے تو اج اپنے آپ کو اس حدیث دے ترازو اندر رکھ کر کے تولیے، اج میں تے تو اپنے گریبان اندر جان کر کے دیکھیے کیا اسی بھی اس حدیث دے زمرے اندر آنے ہاں کہ کوئی نہ، کیا اسی بھی پہلے لوگ اندر شامل ہاں کہ کوئی نہ، یا پھر آخری لوگ اندر سانو شامل کیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے 4 قسم دے لوگ نے، انہاں وچوں جڑا پہلا انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے علم بھی دیتا ہے، علم دے نال دولت بھی دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے اے علم دے نال دولت بھی ہے، اے بندہ اللہ کو بڑا ڈردا ہے، اللہ
اللہ دے رستے اندر بڑا خرچ کرتا ہے، اے اپنے مال زیادہ تو زیادہ حلال طریقے نہ کمان دی کوشش کرتا ہے، اے علم دی وجہ تو مال دے نال صلہ رحمیاں بڑیاں کرتا ہے، اے اللہ دے رستے دے اندر خرچ بڑا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پہلا نوجوان ہوئے اور دوسرا انسان ہوئے جنہوں اللہ نے علم تے دیتا ہے لیکن دولت نہیں دیتی۔ اے انسان دولت محروم ہے، اللہ نے علم تے دیتا ہے لیکن کول دولت کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے لیکن علم ہون دی وجہ تو اے دل اندر خواہش ہے، اے دل اندر تمنا ہے، اے دا دل کرتا ہے اللہ میرے کول مال ہووے تے میں تیرے رستے اندر خرچ کراں، اللہ میرے کول بھی پیسے ہون میں فلاں نیکی دا کم کراں، اللہ میرے کول پیسے ہون میں فلاں رستے تے لگا دیاں، اللہ میرے کول پیسے ہون میں مسجد دا فلاں کم کروا دیاں، کائنات دے خالقا فلاں بندہ مسجد دے بڑے کام کرواندا ہے، اللہ تو مینوں علم تے دتا ہے جے کدی پیسے دتے ہون اللہ میں بھی کرواواں۔ اے دوسرا آدمی ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی نیت دی وجہ تو اس بندے نو بھی پہلے جنا اجر عطا کر دیں گے، اور اے جڑے بندے نے انہاں دے درجات ساریاں دے درجات نالوں بلند درجے نے، انہاں واسطے بلند درجات نے۔ حضرات یہ تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے تیسرے نمبر تے وہ انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے نہ علم دیتا ہے تے نہ دولت دیتی ہے۔ اے انسان جیڑا ہے غلط روشاں استعمال کردا ہے، اے غلط رستیاں تے نکل پیندا ہے، نہ اے صلہ رحمیاں کردا ہے، نہ اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے، نہ جناب والا پیار اور محبت والیاں باتیں کردا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے او لوگ جڑے دونوں قسم تو محروم نے، اور انسان سوچدا ہے فلاں بندہ اپنے پیسے دی وجہ تو فلاں گناہ پیا کردا ہے، کاش میرے کول پیسے ہوندے تے میں اے چیز خرید کر کے گناہ کردا ہے، کاش میرے کول پیسے ہوندے میں فلاں دی طرح برے رستے تے اس طرح ہی چل پیندا ہے، کاش میرے کول دولت ہوندی تے میں اس چیز نو ایسے وقت ہی خرید لیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے تے برے ارادیاں دی وجہ تو ہے، جیڑا پہلا ہے او دے وانگو اینوں گناہ بھی برابر مل جائے گا۔ حضرات محدثین دے اندروں جیڑا سبق تے درس کٹیا ہے کہ انسان 4-5 لاکھ روپیہ لا کے حج بیت اللہ کر کے آندا ہے، دعا کرو اللہ جتنے بھی ہیں سارے دے مقدر اندر کر دے وے، اللہ ساڈے نصیب اندر بھی مدینے دیاں گلیاں ویکھنیاں نصیب کر دے وے، اللہ سانو مکے دے بازار ویکھنے نصیب کر دے وے۔ حضرات محدثین لکھے آئے کہ جڑا بندہ حج کر کے آندا ہے، ایک بندے کو لینے پیسے نہیں، انہیں جوگا نہیں، انہیں فرصت نہیں ہے، انہاں مالو ملال نہیں کہ جا کے حج کر کے آ سکے، لیکن ایدے دل دے اندر تڑپ بڑی ہے، ایدے دل دے اندر چاہ بڑا ہے، ایدے دل دے اندر محبت بڑی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جس طرح حج کر کے آن والا اجر لیندا ہے، ایویں دل اندر تڑپ رکھن والے نو بھی اللہ برابر دا ثواب عطا کر دیندے۔ جڑا اپنے دل اندر حضرات نیکی دی تڑپ رکھدا ہے اونا ہی اجر انہوں ملے گا۔ آئیے جو میں بات دسنی چاہنا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ایسے عمل جنہ دا اجر حجر عمرے دے برابر ہے، کائنات دیا مالکہ کائنات دیا خالقہ، اللہ سائن جوگے نہیں، اللہ وسائل کوئی نہیں، اللہ اینا مالو ملال بھی نہیں، اللہ
نے وسائل بھی کوئی نہیں اللہ داڑیاں سفید ہو گئی میرے بزرگاں دیاں اللہ وال سفید ہو گئے نے سر دے کائنات دے خالق اج تک کوئی وسیلہ نظر نہیں آندا سوائے تیری رحمت دے اللہ سی دعا کرنے ربا ساڑی قسمت اندر بھی مکہ مدینے دیاں سیراں فرما دے اللہ سانو حج بیت اللہ دیاں سعادتاں نصیب فرما دے اللہ دل لگدا نہیں پاکی صدان اندر اللہ دل لگدا نہیں پاکی صدان اندر میری جان مدینے دی جان اندر اور وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں او مدینے دا دساں کی سونا او مدینے دا دساں ناروالیو او مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا ہو دل کھچدا اے وانگ مشوقاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں ہویا شربت سندل کس کام دا اے پانی پین والا تے زم دا اے اللہ مکے وچ جا کے پانی پیواں ربا مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھاواں کھجور مدینے دیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دے بسیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے حضرات بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے نے جنہ دا ثواب عمرے دے برابر ہے اے چھوٹا جنہ عمل کریے ثواب حج دے برابر ہے لوگوں اے عمل مشکل بھی کوئی نہیں اے عمل بہت بڑے بھی کوئی نہیں آئیے گل سنیاں جے حضرات جامعہ ترمذی اندر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من صلی الغداۃ فی جماعت میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے فجر دی جماعت نماز جماعت نال پڑھ کے تے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نہ روا دیو باسیو بڑے آسان عمل نے حضرات بڑے بڑے چھوٹے عمل نے اور بڑے آسان عمل نے یاد کرنے والے عمل نے خدا دی قسم یاد کر کے لے جان والے عمل نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر ٹائم اٹھ پیندا ہے فجر ٹائم اللہ دے گھر مسجد اندر آندا ہے آ کے امام صاحب دے نال فجر دی نماز پڑھدا ہے فجر دی نماز پڑھن دے بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے ذکر و اذکار کردا ہے قرآن پڑھی جاندا ہے یا ذکر کری جاندا ہے اپنی جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتنی شراق دا ٹائم ہوندا ہے سورج طلوع ہو کے تھوڑا جنا اپنی جگہ نوں چھوڑ دیندا ہے اوپر ہو جاندا ہے حضرات جنوں اسی شراق دا ٹائم کہنے ہیں میرے آقا فرماندے نے فجر پڑھ کے اشراق تک بیٹھن والا بندہ جڑا ہے جدو اشراق دا ٹائم ہو جاندا ہے حضرات نوجوان بزرگ بچہ جڑا بھی ہے اشراق دا ٹائم ہویا کھڑا ہو جاندا ہے دو رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے چھوٹا جنہ عمل کرن دی وجہ تو اللہ مقبول حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے حضرات کتنا آسان عمل ہے کتنا چھوٹا جنا عمل ہے کہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے اپنی جگہ دے اوتے ہی بیٹھ جانا ذکر کرتے رہو کچھ بھی پڑھتے رہو سبحان اللہ پڑھتے رہو الحمدللہ استغفر اللہ کچھ بھی پڑھتے رہو نا یا قرآن دا جتنا حصہ آندا ہے وہ بھی پڑھتے رہو جدو اشراق دا ٹائم ہو جائے دو رکعتاں پڑھ لیں گا حضرات
حدیث دے اندر لفظ تامن دا استعمال ہویا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماتے نے مکمل حج دا ثواب ہے اور مکمل عمرے دا ثواب ہے. جڑا بندہ اشراق دیاں دو رکعتاں پڑھ کے گھرے جاندا ہے. نوجوانوں بزرگوں گل سنیا نے. دوسرے نمبر تے جڑی میں بات دسنی چاہنا وا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جامع اندر روایت موجود ہے. رات صحیح سند دے نال روایت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ گھروں نکل پیندا ہے اپنے گھر دے اندر نماز دی تیاری کردا ہے. اذان سنیے اذان سنن دے بعد نماز دیاں تیاریاں شروع کر دیندا ہے. نماز دی تیاری کی کردا ہے حضرات اپنے گھر دے اندر ہی وضو بنانا شروع کر دیندا ہے. وضو کرنا شروع کر دیندا ہے. وضو بنا کے اچھی طرح پیغمبر دی سنت دے مطابق وضو کردا ہے. ساڈے والا وضو نے چھٹے منہ تے مارے باہاں تے صحیح طرح پانی سٹیا کوئی نہیں. حضرات مسا سے تسلی نال کیتا کوئی نہیں. جلدی جلدی نال وضو کر کے مسجد دی طرف دوڑ پینے ہیں. نانا میرا ویر نماز دا مقصد کوئی نہیں. نماز جلد بازی نہیں. نماز تینوں جناب والا دوڑن تے مجبور کو کر دی کوئی نہیں. اے کئی ویر تے دوڑی لگا دیندے نے. رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز دی خاطر دوڑ کر کے مسجد اندر آن تو منع فرمایا ہے. میرے آقا فرماندے نے دوڑ کر کے نہ آیا کرو آرام نہ لایا کرو. رات آئیے جو میں بات دسنی چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر وچوں وضو بنا لیندا ہے اچھی طرح سنت دے مطابق وضو کر کے پیدل ٹر پیندا ہے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے. حضرات ویکھیا جے عمل کنا کوئے کڈا کو کامل تے کتنا کو بڑا عمل ہے لیکن اللہ پاک نے اجر کنا رکھیا ہے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ گھروں ہی وضو بنا لیندا ہے نماز واسطے نماز دی تیاری کرن واسطے وضو کر لیندا ہے. اے اپنے گھر وچوں وضو کر کے تے اللہ دے گھر مسجد اندر آندا ہے آ کے امام صاحب دے نال نماز پڑھدا ہے. حضرات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے گھر دے وچوں وضو کر کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ لین دے نال اللہ اینو بھی مکمل حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے. اینو بھی مکمل حج اور عمرے دا ثواب مل جاندا ہے. میرے نوجوانوں تے بچیوں بزرگوں گل سنیا جے خدا دی قسم اج ساڈے کول انیاں وسعتاں کوئی نہیں. اج اللہ نے نہ مال و ملال نہیں دتا اجے نے تک وسائل کوئی نہیں. دل تے بڑا تڑپدا ہے دل اندر خواہشاں تے بڑیاں نے کائنات دے ربا کتے مکئی بھی کھا دے اللہ کتے حج نصیب اندر لکھ دے اللہ کتے عمرے دی سعادت دی نصیب فرما دے. لیکن نوجوانوں میرے بزرگوں گل سنے جے اے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے عمل نے جنہاں دے کرن دے نال مکمل حج اور عمرے دا ثواب مل جاندا ہے. خدا دی قسم دعاواں بھی کریا کرو تے نیت بھی رکھیا کرو اپنے رب دے کولوں دعا ہر وقت کریا کرو نا تے جناب والا نیت بھی رکھیا کرو اپنے اللہ نو کیا کرو کائنات دے مالکا اللہ وسائل کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں اللہ انہا مال نہیں تیری رحمت دے سوا کوئی سہارا نہیں. اللہ سانو مکے مدینے دیاں سیرائیں کرا دے اللہ زمین وکھا دے اللہ زمین وکھا دے جتھے تیرے پیغمبر دے قدم لگے نے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے جتھے تیرے پیغمبر آرام پہ کر دے نے اللہ جتھے تیرے پیغمبر تے انہاں دے یار لیٹے نے اللہ مدینہ سانو وکھا دے. حضرات آئیے میں جو بات دسنی چاہنا وا ساڈے دل دا حبیبی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری ساڈے دل دا حبیبی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری. اللہ سونے کرم کما دے
اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری اللہ تیرے گھر دے دوالے گھما ربا تیرے گھر دے دوالے گھما نالے حجر اسود چوما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چک چک کے میں آگا ہاتھ چک چک کے میں آگا جے ہو جائے منظوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو آل دیو باسیو چوتھی حدیث سنیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے صحیح ترغیب اندر صحیح حدیث موجود ہے رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے جڑا بندہ اپنے گھروں نکل پیندا ہے اپنے گھروں دین اسلام سکھن واسطے نکلدا ہے یا دین اسلام پڑھان واسطے نکل پیندا ہے اللہ دے گھر والے نکل پیندا ہے حضرات صحیح ترغیب اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے نکلیا ہے دین دا طالب علم ہے دین پڑھن واسطے نکلدا ہے طالب علم بن گئے حضرات دین اسلام سیکھن واسطے نکلدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا دین پڑھان واسطے مسجد دے قاری صاحب مدرسے دے قاری صاحب امام بچیاں دے استاد نے حضرات کلاساں پڑھان والے قرآن پڑھان والے استاد نے حضرات مدارس دیا حدیث کتب حدیث پڑھان والے نے یعنی کہ دین پڑھان والے اساتذہ کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ دین سیکھن واسطے اپنے گھر وچوں نکل پیندا ہے یا دین پڑھان واسطے نکلدا ہے کنا کو عمل ہے میرے آقا فرماندے نے دین دی خاطر گھروں نکلن دی وجہ تو اللہ انہوں بھی حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے حضرات چھوٹے چھوٹے عمل نے بالکل آسان کوئی عمل مشکل نہیں کوئی لمبے نہیں کوئی بڑے نہیں کوئی جنابے والا مشقت نہیں کوئی سفر نہیں کرنا کوئی جنابے والا جنگ نہیں کرنی اندر نہیں جانا چھوٹے چھوٹے عمل نے تے ثواب کنے حج تامہ مکمل حج دے برابر مکمل عمرے دا اللہ ثواب عطا کر دینے آئیے حضرات ساڑیاں چھوٹیاں کمزوریاں جنہاں نو اسی چھوٹیاں نیکیاں سمجھ گئے اسی نہیں کر دے اے جی چھوٹی جنی نیکی ہے بلکہ سانو پتہ ہی نہیں کہ ایسی چیز نیکی ہے کہ کوئی نہ کیڑی چیز نیکی ہے کیڑی چیز بدی ہے حضرات آئیے جو میں بات دسنی چاہنا اے چھوٹیاں چیزاں دی طرف توجہ کریا کرو انہاں نو یاد کریا کرو اپنان دی کوشش کریا کرو انہاں نو جنابے والا دہران دی بھی کوشش کریا کرو آئیے حضرات میں پانچویں بات جو دسنی چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دراوی نے رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے چند لوگ آئے نے تے ساڑی طرح دے غریب نے ساڑی طرح دے ماڑے بندے نے انہاں کول بھی پیسے دی قلت ہے انہاں دے کول بھی دولت دی قلت ہے شکایت لے کے آئے نے آگے آندے نے اللہ دے نبی جی جنابے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحیح البخاری ہے رات روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے آگے آندے نے اللہ دے نبی جی اے فلاں جڑا بندہ ہے اللہ پاک نے نو مالو ملال سر دیتا ہے اے دے کول پیسے نے وسائل موجود نے سونے آئے بڑی نیکیاں کردہ ہے اللہ دے نبی اللہ دے رستے اندر بڑے خرچ کردہ ہے اے جنابے والا حج بھی کرن ہے عمرہ بھی کرن والا
واسطے چلا جاتا ہے، غربا مسکین مساکین تے بھی بڑا خرچ کرتا ہے، یعنی کہ پیسے دی وجہ تو اے بڑی نیکیاں کما لیندا ہے، ساڈے نالوں بڑا اگے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے سونے نمازاں ساڈے نال پڑھدا ہے، روزے ساڈے نال رکھدا ہے، سونے جمعے ساڈے نال پڑھدا ہے، سفر ساڈے نال کردا ہے، تواڈے کول آ کے دین ساڈے برابر بیٹھ کے سکھدا ہے، لیکن پیسے زیادہ ہون دی وجہ تو اگے نکل جاندا ہے نیکیاں اندر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، او نوجوانوں تے بزرگوں گل سنن والی جے، میرے آقا فرماندے نے صحابیو یار گل سنو نا، او پیسے زیادہ ہون دی وجہ تو اگے نکل جاندے نے۔ میں تانوں چھوٹا جنہ عمل دساں گا، رب تانوں بھی اونا جنہ اجر عطا کر دیں گے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اوے میرے صحابیو گل سنیا جے، جدوں مسجد اندر آ کے امام دے نال نماز پڑھ لیندے ہو، نماز پڑھن دے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ جاندے ہو، تے جناب والا اپنی جگہ تے بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو نا، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ رات میں جڑی بات سمجھانی چاہنا وہ نوجوان سانو اج بڑیاں جلدیاں نے، اج اسی سلام پھرنے دے بعد فوراً اپنا موبائل کٹ کے چیک کرنے آئے کدی مس کال آئی تے کدا میسج آیا ہے۔ اج سب جناب والا سلام پھرن دے بعد جلدی دے نال مسجد وچوں باہر جان دی کوشش کرنے آئے، زیادہ آدمی اٹھنا پہ جائے گا، میرے کو مسجد اندروں جلدی نہیں نکلیا جانا۔ حضرات آئیے اللہ دی قسم ہے، اسی سلام پھرن دے بعد زیادہ دیر بیان دے بھی آدھی کوئی نہیں ہے، لیکن سونے آئے اجر کتنا بڑا ہے، اے اللہ پاک نے ثواب کتنا بڑا رکھے۔ آئیے سنے آنجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اوے صحابی او یار جدوں نماز پڑھنے تے اپنی جگہ تے بیٹھ جاویں نا، جگہ تے بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لویں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لویں نا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لویں، چھوٹا جنہ عمل ہے تے صحابیہ جنہ ثواب رب دے رستے اندر مال و ملال خرچ کر کے او کماندے نے، ایک چھوٹا جنہ عمل کرن دی وجہ تو اللہ اونا جنہ اجر تینوں عطا کر دیں گے۔ میرا رب تینوں یہ چھوٹے جنہ عمل دی وجہ تو اونا دے برابر اجر دے دے گا۔ رات یہ چھوٹے چھوٹے عمل جڑے نے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں انہوں ضرور کریا کرو، انہوں مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھیا کرو۔ حضرات انہوں یاد دے نال کریا کرو نا، انہوں اپنی عادت بنا لو۔ حضرات روٹین دے نال کریں گے عادت بن جائے گی، عادت بنے گی تے جناب والا روز ہی کریں گے۔ حضرات آؤ میں جڑی چھٹی بات دسی چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمذی اندر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرات جڑے حاجی لوگ حج کرنے واسطے یا عمرے واسطے جاندے نے، یہ جاندے نے کہ جامعہ مسجد قباء بھی موجود ہے، قباء مسجد اتھے موجود ہے، جدے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جڑا بندہ قباء مسجد اندر چلا جاندہ ہے، قباء مسجد اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے، 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہے، قباء دے اندر 2 رکعتاں نفل پڑھنے والا بندہ جڑا ہے، اللہ ذوالجلال انہوں بھی حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ حضرات کوشش کریا کرو نا، اللہ سانو ساریاں نوں ہی لے جا، اللہ سانو مکہ بھی دکھا دے، اللہ سانو مدینہ بھی دکھا دے، اللہ قباء دے اندر نفل پڑھنے دی توفیق بھی عطا فرمانا ہے، اللہ قباء اندر پہنچنے دی توفیق بھی عطا فرمانا ہے۔ رات اللہ دے کول دعا کریا کرو نا، جڑی میں شروع اندر روایت پڑھ چکا ہوں، او دے تو مسئلہ اے ثابت ہوندا ہے، ایک بندہ نیکی کردا ہے، اے دے کول پیسے موجود نے، قوت موجود ہے، اے دے کول ذات راہ موجود ہے، جا سکدا ہے، جا کے نیکی کر سکدا ہے، لیکن ایک دے کول پیسے کوئی نہیں، ذات راہ کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں، لیکن دل اندر تڑپ ہے، دل اندر
خواہش رکھدا ہے نیت رکھدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ نیت رکھدا ہے اللہ نیکی کرن والے جنہ اجر دے دیندے نے اس واسطے نیکیاں دی نیت رکھیا کرو ارادے کریا کرو رات آئیے جو میں بات دسویں جانا آئیے میں 7ویں نمبر پہ بیان کرا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو آل دیو باسیو گل سنیانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کر کے اندائے رمضان اندر کوشش کریا کرو رمضان اندر مکے اندر جان دی کوشش کرنی چاہیے رمضان مکے اندر گزارن دی حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حج دائرہ تا فرمایا میرے آقا حج کرنے واسطے چلے گئے میرے پاک پیغمبر نے حج فرمایا ہے حج فرما کے میرے آقا جدو واپس آئے نا تے کنشار قبیلے دی عورت اے جناب والا حج تو معلوم رہ چکی ہے اے حج کرنے واسطے نبی پاک دے نال نہ جا سکی سواری دا مسئلہ ذات رات دا مسئلہ سی کئی دیگر مسائل دی وجہ تو نبی پاک دے نال حج کرنے واسطے نہ جا سکی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی تو ساڈے نال حج کرنے واسطے کیوں نہیں گئی تو ساڈے نال حج کیوں نہیں کیتا رات اس بی بی نے اپنے عذر دسے نے اپنے مسائل دسے ذات رات دا مسئلہ دسیا اللہ دے نبی سواری بھی کوئی نہیں ذات رات دیگر مسائل بیان کر دیے سونیو انہاں مسئلیاں دی وجہ تو میں نہیں جا سکی حضرات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بی بی رمضان پہ آمدائی رمضان اندر جا کے عمرہ کر لوینا اللہ تنو رمضان اندر عمرے کیتے دا ثواب حج دے برابر عطا کریں گے حضرات اس عمرے اندر دوسری روایت الفاظ نے جڑا بندہ رمضان اندر جاندا ہے وہ میرے بزرگوں گل سنیا جے تڑپا رکھن والے ہو مکے مدینے اندر جان دی تڑپ رکھن والے ہو دعا کرو اللہ سانو مدینے تے مکے لے جا تے اللہ رمضان دے مہینے اندر ہی لے جا اللہ جدو مکے اندر جائے تے رمضان دا مہینہ ہوئے رات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیوں میرے پاک پیغمبر اپنی صحابیاں نو فرماندے نے بی بی رمضان اندر عمرہ کر لویں اجر حج دے برابر ملے گا حضرات دوسری روایت الفاظ سنانے چاہتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ رمضان المبارک اندر جا کے عمرہ کر کے آندا ہے جڑا رمضان اندر جا کے عمرہ کردا ہے عمرے دی شہادت حاصل کردا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے رمضان اندر عمرہ کیتا ہے او انج سمجھے اس بندے نے میں محمد دے نال مل کے حج کیتا ہے جڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کردا ہے او انج سمجھے انہیں میں محمد دے نال مل کے تے حج کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ سانو مکے کھڑے تے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے آمین کہہ چھڑو اللہ رمضان دا مہینہ ہوئے اللہ تیریاں رحمتاں دے کئی گناہ 700 گناہ تو زیادہ تک دے سمندر ٹھاٹھا مار دے ہون تے اللہ پھر مکے اندر جائیے ایویں تے میں خدا دی قسم مکے مدینے دا نام آئے نا تے دل دے اندر ایک عجیب ہی کفیت تاری ہوندی ہے جسم تے بڑی عجیب کفیت ایک عجیب دیا جوش اور جذبہ پیدا ہوندا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ کبھی کوئی وقت ہوئے گا سامنے تیرا بیت اللہ ہوئے گا اللہ اے نظرہ تک کے رجنگیاں نہیں ربا میں تکدا ہی رہاں گا تے بابا جی علی محمد شمشان سدیانے والے رحمت اللہ تعالی میں کہنا ایویں نسل تڑپ کے تے انہوں نے کیا سی اللہ مدت گزریا سکھ دیا نور اللہ مدت گزریا سکھ دیا نور جوگی سانگ بنان جی کردار اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان جی
ویکھاں اللہ جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اللہ جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لگان نو جی کردا اور بابا جی نے کہا اللہ میرا دل کردا میرا جی کردا سبد گنبد اکھیاں دے وچ پھردا اللہ میرا دل کردا میرا جی کردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آخری بات سنا کے گل مقامہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحیح بڑے ماجہ اندر صحیح ترغیب اندر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ حج بیت اللہ واسطے نکل جاندا ہے جڑا بندہ عمرے واسطے چلا جاندا ہے اے دے رشتہ دار پچھوں اے دے گھر والے اہل و عیال دا خیال کردے نے اے دے اہل و عیال دا دھیان رکھدے نے اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے حج کرن واسطے جانا ہوئے جس بندے نے عمرہ کرن واسطے جانا ہوئے نا جس بندے نے حج واسطے جانا ہے جڑا جڑا دیاں تیاریاں اندر لگا رہندا ہے جڑا جڑا دیاں تیاریاں کرواندے نو تیار کردا ہے اور اے دے چلے جان دے بعد اے دے گھر والے اے دی فیملی دا خیال کرنے والے جڑے نے انہاں دا دھیان رکھن والیاں نو بھی اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے حضرات اللہ دی قسم ہے اے بڑے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اے بڑے آسان آسان عمل ہیں لیکن دیکھو اجر کتنا زیادہ ہے عمل کتنا کوئے تے اجر کتنا بڑا ہے آخری حدیث تے گل مکائی ہے حضرات حسن درجے دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کہ بندہ مسجد اندر آندا ہے مسجد اندر آ کے صبح دی نماز پڑھدا ہے فجر دی نماز پڑھن دے بعد بیٹھ جاندا ہے قرآن سکھدا ہے یا قرآن دی تلاوت کردا ہے قرآن دی آیتاں پڑھدا ہے یا پھر قرآن دی آیتاں سکھدا ہے یا سکھاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسجد اندر آ کے قرآن سکھن یا سکھان والا بندہ جڑا ہے کائنات دا رب اس بندے نو بھی حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے جڑا بندہ فجر ٹائم مسجد اندر آندا ہے آ کے نماز پڑھن دے بعد قرآن کھول لیندا ہے قرآن سکھدا ہے یا قرآن نو اگے پڑھاندا ہے قرآن دی تعلیم دیندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے اور حضرات اس حدیث دے اندر جڑے اگلے الفاظ نے او ذرا غور نال سنیو ایک بندہ ہے آج کل کم و پیش کو 7-8 لاکھ روپیہ نہیں تے 6 لاکھ روپیہ تے پکا ہے نا حج واسطے کیوں جی غالباً اتنا تے ہے نا 6-7 لاکھ روپے دا پروسیجر ہے لا کے جاندا ہے سفر دی مشقت ذات راہ بھی لے کے جاندا ہے اتنا لمبا سفر کر کے حج بیت اللہ واسطے جاندا ہے ہن پتہ نہیں اے دا مال کیویں دا ہے پتہ نہیں اے دی نیت کیویں دی ہے پتہ نہیں اوتھوں شاپنگ کرن گیا ہے یا حج واسطے خاص گیا ہے اوتھے پہنچیا جا کے نے طواف بھی کیتا ہے نمازاں بھی پڑھیاں نے قیام بھی کیتے نے طواف بھی کیتے نے حجر اسود نو بوسے بھی دتے نے حضرات صفا مروہ بھی کیتیاں سو دوڑ بھی لگائی سو مشقتاں بھی جھیلیاں سو لیکن انہوں پتہ نہیں ادا حج قبول ہویا کہ نہیں کیوں بھی کسی نو پتہ لگتا ہے کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ ادا حج قبول ہویا کہ نہیں لیکن اس حدیث دے اندر الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھن دے بعد قرآن سکھدا ہے یا قرآن پڑھاندا ہے اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندا مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کر دینے اللہ کو دعا ہے اللہ میں اور تسان صحیح معنی اندر کتاب و سنت اور سمجھ کے وہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے عمل جڑے نے جنہ کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے
حج دے برابر، حج کرنے والے دے برابر اللہ ذوالجلال ثواب عطا کر دینے۔ اللہ سانو ایسے عملاں یاد رکھ کے کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنی زندگیاں نو کتاب و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔